بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما اور ایک مرتبہ محبت رسول کے عالم میں جذبہ عقیدت مندی اور محبت سے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درود پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ سورہ بقرہ کی 146 آیت کریمہ جو آپ سن رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں یا تورات کے جاننے والے ہیں، انجیل کے زبور کے جاننے والے ہیں، جو بھی اہل کتاب ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، سرور خوانین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. جو بھی اہل کتاب ہیں، جنہیں تورات کا علم حاصل ہے یا انجیل کا علم حاصل ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور اوصاف اور آپ کے فضائل، آپ کی ذات بابرکت کے بارے میں مفصل بیان تورات میں آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے. تو جو بھی اہل کتاب ہیں، تورات کے جاننے والے ہیں اور انجیل کے جاننے والے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. اور کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ باپ اپنے بچے کو بچپن سے دیکھتا رہتا ہے، اس کا چلنا، اس کا رہنا، اس کا سینا، اس کا ڈھنگ، اس کے طور، اس کے اطوار، اس کے اخلاق، اس کی بات چیت کو بہت اچھی طرح سے پرکھتا ہے اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے. تو جس طرح سے باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سے جو کتاب جاننے والے تھے، وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے محسن، آپ کے محمد، آپ کے فضائل بابرکت کو سارے دنیا کے سامنے پیش بھی فرماتے تھے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، ذاتی دشمنی، عناد اور حسد کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کر گئے. اس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ان فریقا منہم، اور ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے اہل کتاب میں سے، جان بوجھ کر بھی، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، علم کے رکھتے ہوئے بھی، لیکتم الحق، جو تورات اور انجیل میں حق بیان ہوا ہے، اس حق کو چھپاتے ہیں. وہم یعلمون، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. فرمانا رب الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا.
वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर एक के लिए अपना अपना काबा है, हर एक अपने अपना एक एक शख्स जो है अपना अपना काबा बनाए हुए है, अपना अपना किबला बनाए हुए है और अपने किबले की तरफ रुख किए हुए है। यहूदियों का किबला अलग है, नसरानियों का अलग है, हर जात का हर शख्स का किबला अलग है और वो अपनी ही किबले की तरफ रुख किए हुए है, बदलने तैयार नहीं है। रब करीम इरशाद फरमाता फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में सबकत ले जाना, नेक काम करने में आगे बढ़ना या खैरात करने में आगे बढ़ना या सदक़ात के देने में, ज़कात के देने में आगे सबकत ले जाना। इसलिए कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि लोग खैरात देने के लिए लोगों को ढूंढेंगे लेकिन कोई खैरात लेने वाला नहीं मिलेगा। लोग सदक़ात देने के लिए लोग ढूंढेंगे लेकिन कोई सदक़ा लेने वाला नहीं मिलेगा। लोग ज़कात देने के लिए शख्सों को ढूंढेंगे लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा, कोई फितरा लेने वाला, सदक़ा देने वाला, खैरात लेने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कि दुनिया के पास इतनी दौलत आ जाएगी कि कोई किसी का मोहताज न रहेगा। उस वक्त खैरात, सदक़ात, आपके फितरे खाली रह जाएंगे। वो ज़माना आने से पहले नेक काम करने में जो है अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सबकत ले जाओ। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप जहाँ भी कहीं भी हो, कोई ज़ात का हो, कोई देश का हो, कोई वेश का हो, कोई रंग का हो, कोई नस्ल का हो, किसी इलाके का हो, किसी खित्ते का हो, कहीं भी रहता हो, अल्लाह ताला सबको जमा करेगा और वो जमा करने पर और मैदान महशर में हिसाब लेने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब करीम इरशाद फरमाता है मेरे आक़ा दो आलम समझ वमिन हैसु खरस्त फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ए मेरे महबूब जहाँ से भी आए अब मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख फिर लें, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें जहाँ कहीं से भी आए। वइन्नहु लल हक़ मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है उनसे जो कर रहे हैं। वमिन हैसु खरजतु फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और आप जहाँ कहीं भी जाएं अपना रुख काबा मुअज़्ज़मा की तरफ कर लें। वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, जहाँ कहीं भी हूँ जो तुम्हारी मर्जी है, जिसमें तुम्हारी रजा है, उस किबला मुअज़्ज़मा की तरफ अपना रुख कर लें ताकि लोगों पर हुज्जत बन जाए, ताकि लोगों पर हुज्जत बन जाए। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, हाँ अहले किताबी जानते हैं, हर शख्स जानते हैं कि आप हक पर हैं, आपका किबला हक पर है, आप जिस तरफ अपना रुख फेर रहे हैं ये हक पर है। हाँ जालिम जो होंगे इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, उनमें से जो जालिम होंगे आप पर तान और तशनी करेंगे, तान और तशनी करेंगे। अब मक्के मुअज़्ज़मा के पहले काफिर और मुशरिकीन उस वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, 17 महीने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ करते थे, उस वक्त मक्के मुअज़्ज़मा के काफिरीन और मुशरिकीन सरकार पर ये तान और तशनी करते थे कि ये बोलता तो ये है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, बोलता तो ये है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पर हूँ, बोलता तो है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हूँ। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला काबा मुअज़्ज़मा था, ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा कर रहा है। पहले ये तशनी होती थी और यहूदी ये तशनी करते थे। ये
سارے نبیوں کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طعنہ تھا۔ اب جب بیت المقدس سے قبلہ بدل دیا گیا، کعبہ معظمہ کو سرکار دو عالم وسلم نے قبلہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اب کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرتے ہی رہنا، ثابت قدم رکھنا، اب بھی طعن و تشنیع کی جائے گی، اب بھی لوگ آپ پر طعن دیں گے۔ پہلے کعبہ معظمہ کے مشرکین، یہ مکے کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو نہیں اپناتا، بیت المقدس کو اپناتا ہے۔ اب کعبہ معظمہ کی طرف سرکار نے رخ پھیر لیا، اب کعبہ معظمہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اس طرف سرکار نے اپنا منہ جب پھیر لیا تو رب فرماتا اب بھی تمہارے پر طعن ہوگا۔ پہلے بھی طعن، جب کعبہ معظمہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے تب بھی ایک کافر مشرکین طعن دیتے تھے۔ اب ان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا اپنے کعبہ بنا لیا، لیکن اب بھی یہ طعن دیں گے۔ پہلے یہ طعن دیتے تھے کہ ہمارا ابراہیم کا قبلہ چھوڑ کر یہ دوسرا قبلہ اپنا ہے، لیکن اب یہ طعن دیں گے۔ اب یہ مشرکین اور کفار مکے کے یہ کہیں گے کہ جس طرح سے یہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے تھا، بیت المقدس کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ معظمہ کو اپنا لیا، اسے چھوڑ دیا، اس کعبہ معظمہ کو اپنا لیا۔ اب مشرک یہ کہیں گے جیسے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا لیا، اس طرح سے اپنا دین چھوڑ کر پھر ہمارے باپ دادا کی دین کو اپنا لے گا۔ اب بھی طعنہ دیں گے، اب بھی لوگ طعنہ دیں گے، الا الذین ظلموا منہم، یہ طعنہ دیں گے جو ظالم ہیں، بے خبر ہیں، غافل ہیں، طعنہ دیں گے، لیکن خبردار ان کی باتوں میں، ان کی طعن و تشنیع میں نہ آنا۔ آپ کا جو کعبہ معظمہ ہے یہ برحق ہے، آپ کا دین برحق ہے، فلا تخشوہم، ان کے طعن اور تشنیع کو، ان کے بے جا باتوں سے گھبرانا نہیں، انہیں ڈرنا نہیں، واخشونی، ڈرنا اگر ہے تو مجھ سے ڈرنا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ساری دنیا اگر دشمن بن جائے تو اے محبوب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی، ہم تمہارے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، ہم تمہارے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ شاید کافروں کو ناگوار گزرے تو آپ انہیں نہ ڈرنا، آپ ان سے نہ گھبرانا، ڈرنا ہے تو کسے ڈرنا؟ میری ذات کو ڈرنا، سوائے میری ذات کے کسی اور کو نہیں ڈرنا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تمہاری نعمت، میری نعمتوں کو تم پر ہی مکمل کرنے والا ہوں۔ جتنے بھی میری نعمتیں ہیں، جتنے بھی میرے نعمتیں ہیں تم پر نچھاور ہوں گی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تم پر میں ساری نعمتوں کو نچھاور کر دوں گا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی کی پیروی کی جائے تو پوری طرح سے کر لینا، پوری طرح سے کر لینا۔ جب ذکر خدا ہی کرنا ہے تو پوری طرح سے منہمک ہو کر خدا کا ذکر کرنا۔ تو سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت دن وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ شخص کامیاب ہوگا جس کے پاس نمازیں تو تھوڑی ہیں، نمازیں تھوڑی ہیں، اس کے پاس عبادت تھوڑی ہے، روزے تھوڑے ہیں، خیرات، زکوٰۃ، حج جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے پاس تھوڑے ہیں، لیکن وہ خدا کو یاد کرتا ہے، لیکن وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے پاس نمازیں کثیر ہیں، روزے کثیر ہیں، ذکر کثیر ہے، تلاوت کثیر ہے، اعمال کثیر ہیں، خیرات کثیر ہے، عبادتیں کثیر ہیں، لیکن خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا سے غافل ہے، خدا سے غافل ہے۔ تو معلوم ہو گویا ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں، ذکر تو کر رہے ہیں، تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے
نمازیں ہمارے ذکر، ہماری تلاوت خدا کی یاد سے غافل ہے. نماز ادا کر رہے ہیں لیکن خدا کی نماز میں یاد نہیں ہو رہی ہے. ذکر کر رہے ہیں لیکن خدا کے ذکر سے غافل ہیں. تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ذکر جو ہو رہا ہے یہ زبان سے ہو رہا ہے. تسبیح کہاں سے پڑھی جا رہی ہے؟ زبان سے ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، لیکن ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل ہے. زبان پر ذکر ہے لیکن دل میں خدا نہیں ہے. زبان پر ہے ذکر لیکن دل خدا کی یاد سے غافل ہے. زبان کا ذکر اس وقت فائدہ مند ہے جب ہمارا دل بھی خدا کی محبت سے روشناس ہو جائے. خدا کی محبت میں ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے، دل میں غیر کا خیال نہ آئے، دل بھی خدا کی محبت میں شامل ہو جائے اور زبان بھی خدا کی محبت میں شامل ہو جائے. جیسے اب جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نیت باندھ رہے ہیں. کیسے؟ یہ تو عام طریقہ ہے، ہر کوئی نیت باندھ لیتا ہے اور نیت سکھائی جاتی ہے. 2 رکعت جمعہ کی فرض نماز ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے. 2 رکعت جمعہ کی فرض نماز ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کے تابع اس پیش امام کے. ہے نا، یہ ہماری نیت ہے. پہلے سے لے کر آج تک یہی مانگ رہے اور یہی سکھایا جا رہا ہے، یہی مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہے، یہی بچے سیکھ رہے ہیں. ہر عالم بھی یہی نیت بولتا ہوا نظر آئے گا، ہر مولوی بھی یہی نیت نظر آئے گا، ہر مدرسے کا مفسر بھی یہی نیت بولتا ہوا نظر آئے گا. ایسے بول رہا ہے 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے اور تابع اس پیشمان کے. نماز تو یہ سخن اور دعوت دیتی ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو رب کے قریب ہے، رب کے قریب ہے. اب کوئی شخص میرے پاس ہے، ایک شخص دور ہے اور ایک شخص میرے قریب ہے. آپ سمجھو، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا دور ہے، کہیں بمبئی میں رہتا ہو یا کسی پردیش میں رہتا ہو، اور اس نے اپنے باپ کے لیے زمین، بیٹے کے لیے باپ نے زمین خریدی. بیٹا رہتا ہے پردیش میں، بیٹا پردیش میں رہتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے زمین خرید لیا. اب لوگوں کے سامنے کیا بتا کہ میں نے زمین خرید لی ہے میرے بیٹے کے واسطے. کیا بولے گا؟ میرا بیٹا پردیش میں رہتا ہے، فلانا فلانا میرا بیٹا پردیش میں رہتا ہے، میں نے یہ مکان، میں نے یہ جائیداد، میں نے یہ پراپرٹی میرے اس بیٹے کے لیے بنا لی ہے جو کہاں ہے؟ پردیش میں ہے. اب وہ بیٹا اس کے قریب میں ہے، تو بیٹا اس کے پاس ہے، باپ کے پاس بیٹا کھڑا ہوا ہے. اب بیٹے کو کیا کہے گا؟ اے میرے بیٹے، یہ پراپرٹی میں نے تیرے لیے خریدی ہے، یہ پراپرٹی میں نے تیرے لیے خریدی ہے. پردیش میں ہے تو اس کا جملہ الگ ہو گیا، اور بیٹا قریب ہے تو اس کے لیے جملہ الگ ہو گیا. اب نماز میں بندہ رب کے پاس کھڑا ہے لیکن بول رہا ہے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے اور تابع پیشمان کے، حالانکہ رب کے بالکل قریب ہے. نماز میں بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، اسے بولنا چاہیے تھا مولا میں نے نماز تیرے لیے پڑھی، مولا میں نے نماز تیرے لیے پڑھی، لیکن آج تک میں بھی بول رہا ہوں آپ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے. یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ رب بہت دور ہے، کوئی اور ہے، حالانکہ وہ قریب ہے، اس کی نماز ادا کر رہا ہے.
اس کا سجدہ کر رہا ہے. یہی بولنا چاہیے مولا میرا یہ سجدہ تیرے لیے ہے، یہ نماز تیرے لیے ہے. یہی سخن، یہی دعوت سخن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں ملتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو قربانی کے کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی اللہ رب العالمین. اے مولا یہ میری نمازیں، یہ میری قربانیاں، یہ میری دعائیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. اور سرکار دو عالم بھی شب معراج چلے گئے، شب معراج میرے آقا چلے گئے، تب بھی آپ نے یہی ذہن دے دیا. سدرۃ المنتہا کا مقام جب پار کر گئے، جبریل علیہ السلام بھی ہٹ گئے، میکائیل علیہ السلام بھی ہٹ گئے، اسرافیل بھی ہٹ گئے. نہ کوئی فرشتہ رہا، نہ کوئی انسان نہ رہا، نہ کوئی غیر ذات رہی. جب رب رہا اور میرا محبوب رہا، میرے آقا نے بھی رب سے یوں ہی فرمایا تھا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، میری دعائیں میری نمازیں تیرے لیے ہیں. اور رب نے بھی یہی جواب دیا تھا السلام علیکہ، میرا سلام تجھے، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت تجھے، اس کی برکت تجھے ہے. تو انسان نماز ادا کر رہا ہے لیکن خدا کی محبت سے غافل ہے، خدا کی یاد سے غافل ہے. تو سرکار ارشاد تھوڑا خدا کی تھوڑی سی یاد، خدا کی ذات اور صفات میں تھوڑی سی فکر، ایک لمحہ رب کی ذات میں فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. صرف ایک لمحہ خدا کی ذات و صفات میں سوچنا، غور و فکر کرنا، اس کی ذات میں جو کیسا رحم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا لطیف ہے، کیسا قدیر ہے، اس کی ذات میں سوچنا، اور اس کی ذات میں اگر کوئی طعن و تشنیع کرے اسے کیسے جواب دینا، تھوڑی دیر کے لیے فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ذہن، وہ دماغ، وہ دل، وہ زبان، وہ آنکھیں، وہ بدن، وہ روح، وہ رات، وہ دن، وہ لمحات ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسے ہم نے تمہارے میں رسول بھیجا، ہم نے تمہارے میں اپنا رسول بھیجا ہے. کس لیے؟ یتلو علیکم، تاکہ ہمارے قرآن کو تم پر کھول کھول کر بیان کرے، کھول کھول کر بیان کرے. یزککم، اور تمہیں بالکل گناہوں سے پاک اور صاف بنا دے، تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف بنا دے، اس لیے کہ تم گناہوں میں ملوث ہیں، کفر کے، شرک کے، بدعتوں کے، رسم و رواج کے، نفاق کے، کینہ، حسد، جلن، تعصب، بھید بھاؤ، ظلم، بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی، بزدلی، نخوت، نوست، یہ سارے گناہوں میں جو تمہارا بدن ملوث ہے، اللہ نے اپنا نبی پیدا فرمایا تاکہ تمہیں ان سے پاک و صاف کر دے، تاکہ تمہیں پاک و صاف کر دے. یعلم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے. کتاب اور حکمت دو الگ چیزیں ہو گئی. قرآن مجید کتاب ہے، قرآن مجید کتاب ہے، اور اس کے اندر جو حکمت بھری ہے وہ سرکار جانتے ہیں. آپ کتاب پڑھیں گے لیکن قرآن میں جو حکمت ہے آپ نہیں جانتے. نماز پڑھیں گے لیکن نماز کے اندر جو حکمت ہے آپ میں نہیں جانتے. روزہ رکھیں گے لیکن روزے میں جو حکمت ہے، حج کریں گے حج میں جو حکمت ہے، صفا اور مروہ کی دوڑ میں جو حکمت ہے، خدا کا نبی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کون جانے؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں دوڑنا، اس کے اندر کیا حکمت ہے کون جانے. دیوانے کا کام ہے، کام دیوانے کا ہے. کون سمجھتا ہے، کون عقل والا جانتا ہے کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا؟ جب احرام پہننا باندھو، جب حج کا احرام باندھتے ہو تو بے سلی کپڑے پہنو. اب جب احرام کپڑے پہنے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے،
नाखून तरशवा नहीं सकते, सर में कंघी नहीं कर सकते, बाल कोई गिरने न पाए, खुशबू लगाने न पाए, नाप दाढ़ी के मूंछ के बाल कटवा सकते हैं। अब बोलो ये अकल के खिलाफ है, अकल जैसा है? काबा माज़मा के आसपास फेरे लगाना, ये कौन सी हिकमत की बात? पत्थर को चूमना, बोलो पत्थर के चूमने में क्या है? सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, दो पहाड़ियों के बीच में 7 बार दौड़ लगाना, ये तो कानून शरीयत है। उसकी हिकमत खुदा का रसूल जाने, उसकी हिकमत क्या है खुदा का रसूल जाने। कौन जानता है ये बड़ा शैतान है, ये छोटा शैतान है, बीच का है? किसे नजर आया अभी तक? पूछो हाजिम से पूछो। मैं हज से आया तो कबूर का एक आदमी पूछने लगा वो शैतान कैसा है, वो नन्हा शैतान कैसा है, बीच का शैतान कैसा है, बड़ा शैतान कैसा है? उसके जहन में वो बात है कि शैतान है। वहां क्या है? शैतान है। अब वहां पर क्या है? दीवार है, पहले पिलर था, अब 50 फुट की बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिस पर कंकर मारे जाते हैं। सरकार ने फरमाया ये छोटा शैतान है, ये बीच का है, ये बड़ा है। ये छोटा है, ये बीच का है, ये बड़ा शैतान है। कौन जाने कौन देखे? किस हाजी ने देखा? नहीं देखा, लेकिन है वहां शैतान। किसने देखा? मेरे आका ने देखा है। उसके मारने में क्या हिकमत है, सफा और मरवा में दौड़ लगाने में क्या हिकमत है, हिजर इस वक्त पत्थर है उसको चूमने में क्या हिकमत है, काबा माज़मा घर ही तो है उसके आसपास फेरे लगाने में क्या हिकमत है? कौन जाने? सरकार जाने। किताब और हिकमत और है तो सरकार इसलिए पैदा फरमाता कि किताब भी बताए और तुम हिकमत भी बता दे और गुनाहों से पाक और साफ करे। काबा माज़मा तो एक प्लेटफॉर्म है जिसे रब फरमा रहा है कि अपना रुख काबा माज़मा की तरफ फेरना। एक प्लेटफॉर्म है सारे दुनिया के ईमान वालों को एक जगह करने का, एक तरफ करने का, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। हकीकी काबा माज़मा तो कौन है? हकीकी किबला तो कौन है? रब करीम है। अपने दिल को काबा बना ले, अपने दिल को काबा बना ले तो खुदा नजर आ जाए। अरबाब तसव्वुफ इरशाद फरमाते हैं दिल को काबा बना ले और अपना रुख उस तरफ फिर ले जहां खुदा रहता है, ताकि तेरी नमाज हो जाए, तेरा सजदा हो जाए, तेरा रुकू हो जाए। इसलिए कि काबा माज़मा बिनाए खलील अस्त, काबा माज़मा बिनाए खलील अस्त और दिल बिनाए रब्बे जलील अस्त। काबा माज़मा को इब्राहिम ने बनाया है और दिल को रब्बे जलील ने बनाया है। दिल को रब्बे जलील ने बनाया है। काबा माज़मा के आसपास तवाफ करना हज असगर है और दिल को मुकाम काबा बनाना हज अकबर है। ये हज अकबर है। दिल को काबा बना ले ताकि तुझे रब नजर आ जाए और तेरा हज अकबर हो जाए। जुमा के दिन अगर जिलहज की 9 तारीख है तो हज अकबर का ऐलान होता है? नहीं, हज अकबर तो उसके लिए है जिसका दिल काबा माज़मा बन गया, जिसका दिल काबा माज़मा बन गया। जिस तरह से यहाँ 360 बुत थे, काबा माज़मा में 360 बुत थे। ये हुबल, मनात, उस्सा, हर काफिर का एक घराना एक एक बुत को पूजा करता था। सरकार ने इस काबा माज़मा को 360 बुतों से पाक कर दिया और फरमाया जिस तरह मैंने काबा माज़मा को 360 बुतों से पाक कर दिया, इस तरह से तू अपना दिल जो काबा है ऐसे तेरे दिल में 360 बुत है। तेरे दिल के अंदर 360 बुत है। नखवत है, कीना है, कपट है, हसद है, जलन है, किब्र है, गुरूर है, तासुब है, भेदभाव है, फितना है, फसाद है, जलन है, नखवत है, नौसत है, गिलाजत है, गंदगी है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेशर्मी है, बुज़दिली है,
یہ سارے بت جو ہے نکال اور خدا کی محبت کو اپنے سینے میں رکھ اور یہ کعبہ پاک کر دے، یہ کعبہ پاک کر دے۔ جب یہ کعبہ یہ 360 بتوں سے پاک ہو جائے گا، کینے سے، حسد سے، جلن سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، غلاظت سے، کفروں سے، بدعت سے، رسم و رواج سے، بے انصافی سے، یہ جب پاک ہو جائے گا یہ کعبہ بن جائے گا، یہ کعبہ بن جائے گا۔ پھر اس میں پھر زبان کو مؤذن بنا، اے مؤذن بن جائے اور تیرا دماغ ایمان بنا دے اور دل کو کعبہ بنا دے اور اس پہ رب کی محبت کی ضرب لگا تاکہ تجھے خدا نظر آ جائے۔ فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ تمہیں کتاب بھی بتا دے اور حکمت کی باتیں بھی بتا دے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تمہیں نہیں جانتے تھے وہ ساری باتیں بتاتی جائیں۔ آپ کہیں گے بھائی سب جانتا ہوں، معاذ اللہ میرا بھی کال ہے، حال نہیں۔ سب کیا ہے؟ حال ہے، بولنے کی باتیں ہیں، حال پہ آنا وہ قطب الدین بختیار کا حقیقی کام ہے، خواجہ غریب نواز کا کام ہے، قرب و جوار میں جو اللہ والے آرام فرما رہے ہیں یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ کال کو حال میں لانا، یہاں تو کال ہے، حال نہیں ہے۔ اب رب کریم فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ بندہ کہاں یاد کے لائق، لیکن رب کا کتنا فضل اور احسان ہے، کرم ہے، اپنے بندے سے فرماتا فاذکرونی، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو مجھے ایک بار یاد کر، میں تجھے 70 بار یاد کروں گا۔ تو مجھے ایک بار یاد کر، میں تجھے 70 بار یاد کروں گا۔ تو مجھے ایک بار رحیم کہہ کر پکار، تو میرا سارا رحم تجھے دوں گا۔ تو مجھے ایک بار کریم کہہ کر پکار لے، میرا کرم تیرے لیے ہے۔ تو ایک بار مجھے ستار کہہ لے، تیرے سارے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا۔ ایک بار محبت سے غفار کہہ لے، تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ ایک بار محبت سے رزاق کہہ لے، جس کو تجھ پر نچھاور کر دوں گا۔ ایک بار یاد کر، جیسے یاد کرتا ہے، تیری جیسی حیثیت ہے ویسے یاد کر، اور جیسے میرا کرم ہے، میری قدیری ہے، میری جیسی شان ہے، میں ویسے یاد کروں گا۔ تو اندھیرے میں یاد کر تو میں تجھے اجالے میں یاد کروں گا۔ تو خلوت میں یاد کر، میں جماعت میں یاد کروں گا۔ ایک بالش تو میری طرف چلتے آ، رب فرماتا میں تیرے طرف دوڑتے آؤں گا، میں تیرے طرف دوڑتے آؤں گا۔ گناہ کر چکا ہے، گناہ کر لے، لیکن مجھے پکار، میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ ارے گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، میری طرف قدم بڑھا، میں تیرے قریب ہو جاؤں گا، میں تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ فاذکرنی اذکرکم، بشکر لو، میرا شکر کر، میرا شکر ادا کر۔ نا شکروں میں سے زندگی بھر اگر خدا کے شکر میں زندگی گزر جائے تو خدا کا شکر ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بول اللہ تعالیٰ شکر ادا نہیں ہوتا، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ادا نہیں ہوتا لیکن تیرا شکر ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بارہا آپ سن چکے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، سنسنانے جنگل میں آپ نے 90 سال کا ایک بوڑھا، 90 سال کی ایک بوڑھی دیکھی جنگل میں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کا ایک بوڑھا اور 90 سال کی ایک بوڑھیا کو آپ نے دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو دونوں بوڑھا بوڑھیا کہنے لگے ہم میاں بیوی ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن ہمارے والدین ہمارے مرضی کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ آخر خدا کا فضل و کرم ہو گیا، ہمارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور پہلی سہاگ رات شب وصل آئی،
عشق و محبت میں ہم ایک دوسرے کے تڑپتے تھے، جدائی کے عالم میں ترستے تھے، اب شب وصل آ گیا، اب ملنے کی رات آ گئی، اللہ کا کرم ہو گیا۔ جب شب وصل آئی تو میں نے اپنے بیوی سے کہا کیا ہمارا نکاح ہونے والا تھا؟ سب رشتے دار دوست و احباب اس نکاح کے خلاف تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ آج کی رات، کیا آج کی رات خدا کے شکر میں نہ گزاری جائے؟ یہ اللہ والوں کی بات ہے، نہ میرے بس کی بات ہے، نہ تمہارے بس کی بات ہے۔ عورت سامنے ہو تو کون خدا کا ذکر کرے؟ آپ کا رب سائلنٹ بیٹھے گا؟ نفس وہ سنے گا آپ کی؟ کسی حال میں نہیں سنے گا۔ ماں اگر بیچ میں سنے گا، باپ بیچ میں، بیٹا آج نہیں کل سنے گا؟ نہیں، کسی حال میں راضی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ اپنے بیوی سے پوچھتے کیا آج کی رات خدا کے شکر میں گزاری جائے؟ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج کی رات اللہ کے شکر میں گزاریں گے۔ دونوں میاں بیوی پوری رات رب کی عبادت کرتے رہے، دونوں اپنا ماتھا رب کی محبت میں سجدے میں گزارتے رہے۔ پوری رات گزری، بوڑھا کہنے لگا دوسری شب آئی۔ میں نے اپنے بیوی سے پوچھا کل ہم نے پوری رات رب کے شکر میں گزاری، کیا رب کا شکر ادا ہوا؟ میری بیوی نے کہا نہیں ادا ہوا، رب کا شکر ادا نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا چل آج کی رات بھی شکر میں گزاریں گے۔ ہر رات آتی ہے اور میں پوچھتا ہوں کیا خدا کا شکر ادا ہوا؟ 90 سال گزرے، آج بھی جب رات آتی ہے تو بیوی سے پوچھتا ہوں کیا خدا کا شکر ادا ہوا؟ بیوی کہتے نہیں ادا ہوا، تو ہم پوری رات خدا کے شکر میں گزارتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور شکر کرنا، ناشکر بھی نہیں کرنا۔ رب کو ناشکری پسند نہیں ہے، ناشکری رب کو پسند نہیں ہے۔ اب دوسری ذہن میں لے گا لے چلوں، فاذکرونی تم میرا ذکر کرو۔ رب کا ذکر کون سا ہے؟ اگر میں آپ پوچھوں تم میرا ذکر کرو، رب کا ذکر کون سا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو رب کا ذکر درود مصطفیٰ ہے، رب کا ذکر درود مصطفیٰ ہے۔ تم میرا ذکر جو میں ذکر کرتا ہوں تم کر لو۔ اب ہمارا ذکر کیا بن گیا؟ ہمارا ذکر بھی درود بن گیا۔ جو تم ذکر کرتے ہو میں کر لوں، تو میں ذکر کرتا ہوں تم کر لو۔ ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ بٹاٹے دیا ہے رب کا احسان ہے کیا تمہارے اوپر؟ چکن بریانی احسان ہے رب کا؟ کپڑے رب کا احسان، عورت رب کا احسان، مسجد رب کا احسان ہے، مصلی رب کا احسان ہے، کتاب رب کا احسان ہے، دماغ رب کا احسان ہے، عورت رب کا احسان، پراپرٹی رب کا احسان ہے، ماشاء اللہ رب کا احسان تو یہ ہے کہ اس نے نبی کو پیدا فرمایا ہے، اس نے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ تو کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس کی نعمت کون سی ہے؟ مصطفیٰ ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، تو مصطفیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں اور شکر گزاروں میں ہو جانا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں، کسی محلے سے گزرے، دن جمعہ کا آپ نے غسل نہا لیا، نئے کپڑے پہنے، بدن پہ عطر مل لیا، بدن خوشبو سے مہک رہا ہے، نماز جمعہ کے لیے مسجد کی جانب نکل پڑے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی مکان کے پاس سے گزرے کہ کسی مکان کی بدمعاش عورت نے اپنے مکان کا پورا کچرا جمع کر کے ان کے بدن پر پھینک دیا۔
देखा आपने औरत ऊपर से सारे हिलाजत और गंदगियों को बदन पर फेंक रही है, दिन जुमा का है, गुस्ल नहाए हुए हैं, खुशबू मले हुए हैं, इतर मले हुए हैं, चमक रहा है, बदन चमक रहा है, खुशबू से महक रहा है, ऊपर से गंदगियां फेंकी जा रही हैं, साथ में आपके मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, चाहने वाले भी हैं, लोग भी जा रहे हैं, लोगों का हुजूम भी है। आपका चेहरा देखना इबादत था, इसलिए आपने कहा जिसने मुझे देखा वो जहन्नम से आजाद हो गया। आपका कौल है जिसने मुझे देखा वो जहन्नम की आग से आजाद हो गया। इसलिए लोग आपका चेहरे मुबारक देखने के लिए दौड़ पड़ते। वो मुबारक बदन पर ऊपर से कचरा फेंका। जब कचरा आपके बदने मुबारक पर गिरा, आपकी ज़ुबाने अनवर से बेसाख्ता ये कलमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जो बदन जहन्नम में जलने के लायक है उस बदन पर सिर्फ कचरा फेंका जा रहा है। वो बदन जिसे जहन्नम में जलना है, कल खबर में सोना है, कयामत की गर्मी में जलना है, उस बदन पर आज सिर्फ कचरा फेंका जा रहा है। तेरा शुक्र है मौला, ये तेरा शुक्र है मौला, ये तेरा शुक्र है। ये अरबाब तसव्वुफ, ये अल्लाह वाले हमें जिक्र का भी और शुक्र का बेहतरीन दर्स दे जाते हैं। और रब फरमा रहा है, वही रब फरमा रहा है, फस्कुरूनी अश्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, वश्कुरूली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, ना शुक्र गुजारों में ना होना। अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों में मैं ज्यादा करूंगा। अल्लाह ताला हमें उसका जिक्र भी अता फरमाए, उसका शुक्र भी अदा फरमाए। जैसा उसका शुक्र अदा करना है, जैसा उसका जिक्र करना हो, जैसे उसकी हम्दो सना बयान करना हो, जैसे उसकी ज़ात के लायक है, वो अल्फाज मुबारक हमारी ज़ुबान पर जारी व सारी फरमा दे। वाखिर दावान।